الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مل کے باواز بلند تر صلوات. دعا ہے کہ مالک اللہ بھائی قاضی فیصل اور ان کے برادران اور ان کے بزرگوں کی توفیقات میں عزت رزق اور بخت میں اضافہ فرمائے، کیونکہ آج انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ کائنات کے رسول کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے زمانے کے مالک و وارث سرکار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرمائے، تاکہ وہ ترتیب محمدیت میں 14واں محمد اور ترتیب علویت میں 12واں علی تشریف لائے اور آ کر ولایت علی میں بولنے والی ہر زبان پر لسان اللہ کی مہر لگائے اور ہر اس گندی زبان کو حلق سے کھینچ لے جو یہ کہتی ہے کہ علی ہم جیسا ہے. آپ جی اور جنہوں نے سرکار قائم کی ظہور کی دعا میں تائید کا حق ادا کیا، میں اگلی دعا اپنے اور ان کے لیے مانگنے لگا ہوں کہ مالک اللہ جو تیری آخری حجت کے ظہور کی تمنا رکھتے ہیں تو مجھے اور ان کو سیدہ کونین مخدومہ دارین راضیہ مرضیہ سماویہ ام ابیہا ام الائمہ عفیفہ محدثہ عالمہ غیر معلمہ بی بی کے بچوں کی جوتیوں پر رکھ کر وہ رزق عطا فرما کہ جس کے لیے اہل سنت کے پیر فاتح دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ یا علی اگر آپ کی گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا نظام الدین کو نصیب ہو جائے تو کائنات کے کسی غنی پر میری نظر ہی نہیں پڑتی. زندہ باد. آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. یا علی یا علی آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. نہ بڑی اونچی آواز میں گفتگو کرنی ہے، بس مقصد ہے اس آیت کا مطلب سمجھانا، عزادار اور عزاداری کی اہمیت کو اجاگر کرنا. مقصد پورا ہو جائے تو 5 سے 10 منٹ کی حاضری ہے. مل کے باواز بلند صلوات. اللہ رب العزت سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سنو، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے ہیں، ہم ہی ہیں ہم جو زندہ کرتے ہیں،
ہم نے ہر چیز کا اختیار امام مبین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. جنہیں تو لفظ ہم سمجھ آ گیا ان کو منبر کی بلندیوں سے میرا سلام. جنہیں سمجھ نہیں آیا میں کہتا ہوں اللہ تو یہ کہہ دیتا کہ میں ہی ہوں جو مارتا ہوں اور زندہ کرتا. آپ سلامت رہیں. اللہ تو یہ کہہ دیتا ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں زندہ کرتے ہیں. انا ہم نحنو ہم ہی ہیں ہم. اس کا مطلب اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار کسی اور کو بھی دے رکھا ہے. انہی میں سے چھٹے تاجدار توحید، چھٹے وارث ولایت، چھٹے مالک ولایت سرکار صادق العطرت کے پاس بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا یہ سورہ یاسین تو آپ کی جد کی حدیث کے مطابق تب پڑھی جاتی ہے جب مردے کی روح نکالنی ہو، جب کسی کی روح اٹک جائے، روح نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ اس میں زندگی کا بھی ذکر ہے، اس میں موت کا بھی ذکر ہے. پڑھی جاتی ہے مردے کی روح نکالنے کے لیے. مولا یہ زندگی کیا ہے؟ مولا یہ موت کیا ہے؟ زہرا کے لال نے، علی کے بیٹے نے، حسین کی شجاعت کے وارث نے سجاد کی عبادت کو چہرے پہ سجا کے باقر العلوم کے علم کا وارث بن کے ارشاد فرمایا سنو اس زندگی سے مراد وہ زندگی نہیں کہ سانس چل رہی ہے تو تم زندہ ہو، وہ موت مراد نہیں کہ سانس بند ہو گئی تو تم مر جاؤ گے. اس سے مراد یہ ہے جو ہم آل محمد کے جتنا قریب ہے اتنا زندہ ہے، جتنا دور ہے اتنا مردہ ہے. مل کے ساؤنڈ والے آواز بڑھا دیں تھوڑی. جو جتنا قریب ہے اتنا زندہ، جتنا دور اتنا مردہ. جو فرش عزا کے جتنا قریب اتنا زندہ، جتنا دور اتنا مردہ. میں دلیل اور نہ دوں، آل محمد سے دور صرف مردہ نہیں ہے، نجس بھی ہے. پوچھو نجس کیسے؟ آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہم نے ان سے نجاست کو دور رکھا ہوا ہے. میرا تو قصور نہیں کہ چوکوں میں کھڑے ہو کے تم کہتے ہو ہم شیعوں کے جلوس میں نہیں جاتے، ہم مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتے، یہ ذکر بدعت ہے، یہ ذکر فلاں ہے، ہم اس ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تم اپنی مرضی سے بائیکاٹ نہیں کرتے. اللہ نے کہا تھا ہم نے نجاست کو دور رکھا ہے. دور رکھا. مل کے حیدری ہم نے نجاست کو دور رکھا ہے. جو آل محمد سے دور ہے وہ مردہ ہے، جو دور ہے وہ نجس ہے. تیسری دلیل ہے تو بڑی مضبوط لیکن ہے ملنگوں والی. میرے پیچھے شاعر آل عمران بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں 4 مصرے پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ لوگ فرش مجلس پر آ کر کیوں نہیں بیٹھتے. کیوں؟ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق اس لیے بھی فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے یا حضرت عباس بیٹھے. آپ کی زندگی ہو یا آپ جی یا رسول اللہ یا اسے معلوم ہے یا حضرت عباس بیٹھے ہیں. کون عباس؟ صفین کے میدان میں میرے مولا علی نے اعلان کیا آج میرا دل ہے کہ میری جگہ میرا کوئی بیٹا جنگ کرے. سارے بیٹے آ گئے قطار میں بیٹوں کا آنا تھا. علی نے ایک ایک سے پوچھا ہتھیار کون سا چاہیے، تلوار کون سی چاہیے، سواری کون سی چاہیے، وقت کتنا لوگے.
اون ابن علی آگے آئے اور آ کے کہنے لگے بابا تیر دے دیں، تلوار، نیزہ، گھوڑا، بھالا، کمان، فجر کے وقت حملہ کروں گا، میمنہ سے جاؤں گا، میسرہ سے نکلوں گا، قلب لشکر کو چیر کے رکھ دوں گا، مغربین کی نماز تیرے قدموں میں نہ پڑھوں تو اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے صفین کے میدان میں اون ابن علی کی اس بات کے بعد۔ علی فرماتے ہیں اون جی بابا مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، کوئی اور آگے آؤ، کوئی اور آگے آؤ۔ جعفر ابن علی آئے، کہنے لگے بابا تیر چاہیے، تلوار چاہیے، نیزہ چاہیے، گھوڑا چاہیے، فجر کے وقت حملہ شروع کروں گا، میمنہ سے جاؤں گا، قلب لشکر میں اتروں گا، میسرہ کو چیرتا ہوا ظہرین کی نماز تیرے قدموں میں نہ پڑھوں تو اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی نے پھر وہی جملہ کہا، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ یہاں 14 سال کا حیدر کرار عباس ابن علی ذوالفقار حمائل کیے ہوئے، علی کی ذرہ بختر پہنے ہوئے، علی کے دلدل کی لگام تھامے ہوئے بابا کے سامنے آیا، ذوالفقار قدموں میں رکھی، زرہ اتار دی، گھوڑا ڈال کے اشتر کو پکڑایا اور غازی نے کہا بابا نہ تیر چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ نیزہ چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، میں قلب لشکر میں جاؤں گا، میمنہ اور میسرہ کو چیروں گا، 1.25 لاکھ شامیوں کے سر اڑا کے واپس آؤں گا، ابھی پہلے کا سر نیچے نہ آیا ہوگا، میں تیرا علم ہندا کے بیٹے کے غائب ہے۔ مل کے کون ہے عباس؟ شام کے حاکم نے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، علی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہندا کے نجس بیٹے نے شمعون نامی یہودی کو ارسال کیا، جاؤ اور مدینے میں معاذ اللہ نصیریوں کے خدا کو مار کے آؤ۔ اچھا شمعون آ گیا، آ کے مدینے میں پوچھنے لگا حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں ہے؟ جہاں حیدر کا لفظ آیا مدینے کے لوگوں کی مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے لگتا ہے تیری موت تجھے لے کے آئی ہے۔ شمعون یہودی اتنا دیو قامت تھا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ہوتی، یہ زنجیر کھینچتا ہوا چلتا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ کے ڈر جائیں۔ یہ ایک بوڑھی عورت کے مکان کے پاس سے گزرا، توجہ جملے یہی ہیں، بوڑھی عورت کے مکان کے پاس سے شمعون گزرا، اس نے بڑھیا کو دیکھ کے کہا علی کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے جا اپنا کام کر۔ شام کا سب سے بڑا پہلوان بڑھیا نے کہا جا کر اپنا کام کر۔ اس نے کہا اچھا، شمعون نامی پہلوان کو اتنی بڑی دھمکی، اس نے اپنے زنجیر سمیٹے چلنے لگا، سامنے سے دیکھا 7 سال کا عباس آ رہا تھا، 7 سال کا غازی سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے 7 سال کا غازی کا میں جملہ بدل دوں، سامنے سے 7 سال کا وفاؤں کا پروردگار آ رہا تھا۔ اس نے آ کے شمعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، شمعون کہتا ہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ غازی نے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھوڑا سا یہی ہے۔ جن بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے مجھے نہیں پتا ان کی مجبوری کیا ہے، تھوڑا سا تو یہی پر ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں، کہا جا اپنا کام کر۔ یہ شمعون آگے چلا، اس کا ایک زنجیر بڑھیا کے کچے مکان کی دیوار میں اٹک گیا۔ اس نے کہا بڑھیا نیچے آ جا، میں زنجیر کھینچوں گا تیرا مکان گر جائے گا، میں زنجیر کھینچوں گا تیرا مکان گر جائے گا۔ بڑھیا ہنس کے کہتی ہے او بے وقوف اندھے، تیرا زنجیر میرے مکان میں نہیں اٹکا، عباس نے پاؤں رکھا ہے۔ آپ چاہیے آپ سلام عباس نے پاؤں رکھا، عباس نے پاؤں رکھا۔
کریب نامی پہلوان آیا تھا صفین کے میدان میں. یہ 17 پتر سن جی. کنے؟ 17 پتر. آ کے کہتا ہے میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں. تو علی سے لڑنا چاہتا ہے؟ پہلے ثانی علی سے تو لڑ. ثانی نہیں، پہلے ہو بہو علی سے لڑ. غازی عباس کریب کے مقابلے پر جانے لگے. مالک اشتر نے پوچھا بیٹا عباس آج کیسے لڑنا ہے؟ غازی نے کہا چچا مالک تلوار سے بھی لڑا جاتا ہے، تیر سے بھی لڑا جاتا ہے، آج تو بتا کیسے لڑوں؟ تلوار سے ماروں، تیر سے ماروں، نیزے سے ماروں؟ آہستہ آواز میں جملہ بڑا غضب کا کہنے لگا ہوں. تیر سے ماروں، تلوار سے ماروں، نیزوں سے ماروں، آنکھ بھر کے دیکھوں مر جائیں؟ ہائے 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 ہائے. منہ سے کہہ دوں مر جاؤ مر جائیں، پھونک ماروں مر جائیں، ہاتھ آگے بڑھاؤں ان سب کی روحیں میرے ہاتھ میں آ جائیں؟ کہنے لگے نہیں عباس آج ذرا ذوالفقار چلا کے دکھا، آج ذرا ذوالفقار چلا کے دکھا. یہاں عباس کے قبضہ قدرت میں ذوالفقار آئی، وہاں اللہ نے فرشتوں کی میٹنگ بلائی. جبرائیل خیبر کے دن علی کے وار کو روک کر تو نے زمین بچا لی تھی، آج غازی کے وار کو روکنے کون جائے گا؟ سارے فرشتوں نے سر جھکایا، سب جبرائیل کو دیکھ رہے تھے. جبرائیل نے بھی سر جھکایا. خالق نے پوچھا جبرائیل تو نے علی کے وار کو روک لیا تھا، آج غازی کے وار کو کیوں نہیں روکتا؟ جبرائیل نے سر کو جھکا کے کہا میرے خالق علی کی کلائی میں تیرا زور ہے، غازی کی کلائی میں تیرا اور علی دونوں کا زور ہے. مل کے دونوں کا زور ہے، نہیں روک سکتا. کریب سامنے آیا، عباس تلوار لے کے چلے. اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اگر سکے کو دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کے مسلتا سکے کے اوپر سے فوٹو ختم ہو جاتا، اتنی طاقت. غازی نے پہلا وار کیا، جیسے خیبر میں مر علیحدہ ہوا تھا، جب علیحدہ ہوا تھا، ایسے صفین میں کر علیحدہ ہو گیا، جب علیحدہ ہو گیا. مجھے نہیں پتا آپ اونچی آواز سننے آئے یا بڑا جملہ سننے آئے. جملے میں نے یہی پڑھنے. کریب کے 2 ٹکڑے کیے. کریب کے 17 بیٹے کہنے لگے ہم اپنے باپ کا بدلہ لینے جائیں گے، ہم اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے. کریب کے 17 بیٹے ایک ایک کر کے آگے بڑھنے لگے. غازی نے کہا ایک ایک کر کے نہ آؤ، سارے اکٹھے آؤ. غازی نے 17 کے 17 پہ حملہ کیا، مارا نہیں، ایک ایک کو پکڑ کے ہوا میں پھینکنا شروع کیا. میں نے دیکھنا کون غازی کا مرید بیٹھا ہے. یہاں 17 بندے غازی نے ہوا میں پھینکے. غازی نے کسی کو تلوار نہیں ماری، غازی نے کسی کو نیزہ نہیں مارا، غازی نے کسی کا ہاتھ نہیں توڑا. غازی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا ملک الموت ان نزل علی راس متنفس طالما غامنا انظر علی مراتب. اے ملک الموت میں نے 17 کے 17 ہوا میں پھینک دیے ہیں، اگر ایک بھی زندہ واپس آیا تیری چھٹی. آپ سلامت ہیں. تیری چھٹی. تو گیا انظر عن مراتب، عہدے سے فارغ کر دوں گا. 2 ہی چیزیں سیدہ نے مانگی ہیں. 2 چیزیں سیدہ نے اللہ سے براہ راست مانگی. ایک علمدار مانگا، دوسرا آزادار مانگا. غازی کے صدقے میں آزاداروں کی فضیلت نہ پڑھوں. ایک علمدار مانگا، دوسرا آزادار مانگا. قیامت کا دن ہوگا، حسن و حسین کی پاک اماں شیعوں کی شفاعت کرنے کے لیے موجود ہوں گی.
تمہارے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہا اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ میری جدہ زہرا پہلے دن سے اپنے شوہر کے شیعوں کو جہنم سے نجات دلا چکی. جس نے سیدہ سے نجات پائی یہ ہاتھ کھڑا کر. بس یہی منظر بیان کر کے یہ میرا مصاحب ہے, یہ میرا فضائل ہے. غازی کی ماں سے جناب سیدہ سے جس نے نجات پائی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر. سب نے نجات پائی ہے. لو تمہارے لیے میں 6 مصرے پڑھنے لگا ہوں اور 6 مصرے پڑھ کے تمہیں سلام کرنے لگا ہوں. قیامت کا منظر ہوگا کیا؟ وہاں پہ سیدہ آئیں گی کیسے؟ آ کے تمہاری شفاعت غازی کی پاک اماں کرے گی کیسے؟ کیا کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. مل کے دونوں بازو بلند کرو اپنے اپنے جو عزادار ہے. محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار. میں قیامت کا منظر ڈرانے کے لیے نہیں شفاعت کے لیے بیان کرنے لگا ہوں. محشر کی دھوپ اور وہ خورشید شعلہ بار. دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار, ہوگا نہ جہاں پر کسی کا کوئی غم گسار. جس دم لائے جائیں گے وہاں پر گناہگار. سنو اپنی عظمت, بولو نہ بولو تم جانو جناب سیدہ جانے. جس دم لائے جائیں گے وہاں پر گناہگار. خالق کہے گا ان کا طرفدار کون ہے؟ زہرا کہیں گی ان میں عزادار کون ہے؟ آپ سلامت رہیں. زہرا کہیں گی ان میں عزادار کون ہے؟ عزادار کا لفظ آئے گا, فرشتوں کے ماتھے پر پسینہ. یہ عزادار کون ہے؟ کبھی اللہ تعریف کرتا ہے, کبھی محمد تعریف کرتے ہیں, کبھی علی نام لیتے ہیں. اور آج خاتون قیامت نے عزادار کا لفظ اپنی زبان اطہر سے لیا کہ ان میں عزادار کون ہے. فرشتے امام حسین علیہ السلام کے حجرے کی طرف محشر میں اشارہ کر کے سرکار کی مسند کی طرف پھر عزاداروں کو دیکھیں گے, پھر ایک نظر مولا حسین کو دیکھیں گے, پھر حسین کی ماں کے آگے سجدہ ریز ہوں گے, پھر اٹھیں گے, پھر دیکھیں گے حسین کی طرف, پھر دیکھیں گے عزاداروں کی طرف, اور عزاداروں کو دیکھ کے مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرشتے کہیں گے آ جائیں سب حسین کے غمخوار اس طرف, بیٹھے ہیں آنسوؤں کے خریدار اس طرف, بہشت بھی ہے آج تو زوبار اس طرف. عزادار پوچھیں گے کیوں کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے تڑپا ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا, یہ بانٹنے کو آئی ہے صدقہ حسین کا. حسین کا صدقہ بانٹ. حسین کی پاک اماں آگے تھے مسلمان لکڑیاں لے, بی بی کے دروازے پر آئے اور آ کے کہنے لگے ہم تیرے دروازے کو آگ لگائیں. کہا حیا کر یہ محمد کا گھر ہے. کہا محمد کا گھر ہے تو ہوا کرے, اس میں حکومت کے باغی چھپے ہیں. عزاداروں مجھے بی بی کی شہادت نہیں پڑھنی چونکہ منزل میری اگلی ہے. عزاداران امام مظلوم. قصہ مختصر یہ کہ جلتا ہوا دروازہ زینب کلثوم کی پاک اماں پہ گرا. یہاں سیدہ کا جنازہ علی نے تیار کیا. 2 بیٹے ہیں, ایک امیر حسن ہے, ایک غریب حسین ہے. جس کے جنازے پر تیر لگے وہ امیر حسن تھا, جس کا تیروں پر جنازہ ہو وہ غریب حسین تھا. جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا قاسم ہو وہ امیر حسن ہے. جس کی 4 سال کی سکینہ کو کبھی خولی تماچے مارے کبھی شمر تماچے مارے وہ مظلوم حسین. حسن ماں سے لپٹ کے کھڑے, کربلا کا غریب دور کا آج اماں بندے کفن توڑ کے بلائے تو حسین جائے. کہا آؤ میرا غریب حسین, آؤ میرا لال حسین, آؤ میرا پنجتن کا 5واں چراغ حسین. حسین اپنی جگہ پہ کھڑے تھے, یا بی بی کے کفن سے ایسا جملہ آیا حسین دوڑنے لگے. بی بی نے رو کے کہا آ میرا بھاگتے ذوالجناح سے گرنے والا حسین. دوڑ کے
کربلا کا غریب ماں کے پاس پہنچا. اماں نے کہا حسین تو نہ رو، تو نہ رو. کہا کیوں اماں؟ جب تو روتا ہے نا تو پنجتن کا پورا گھر روتا ہے. کہا اماں تیری تکلیف اتنی زیادہ ہے. کہا بچے میری تکلیف کیا ہے؟ پہلی مجلس سیدہ کے مصاحب کی حسین کی زبانی سننا. کہنے لگا اماں میں دیکھ رہا تھا 400 بدماشوں نے تیرے دروازے کو آگ لگائی، تو اکیلی دھکا دیتی تھی، چلتا ہوا دروازہ لوہے کی میخوں سمیت تیرے اوپر گرا، میرا بھائی محسن شہید ہو گیا. اماں میں دیکھ رہا تھا مسلمانوں کی فوجیں دروازے کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہی تھی اور تو رو رو کے کہہ رہی تھی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہاری ہائی کو بی بی کے مقدمے میں لکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کہا بیٹا حسین آج مدینے میں میرے علی کے گلے میں رسی ہے، کل شام غریبہ کے بعد تیری زینب سے سکینہ تک 64 بیویاں ایک رسی. آج مدینے میں میرے گھر کے دروازے پہ آگ ہے، کل شام غریبہ میں چلتے ہوئے خیمے زینب عالیہ سجاد کو اٹھا کے کبھی اس خیمے میں زینت ممبر ہیں تبرکن حاضری کے لیے سید شیر شاہ صاحب اور ان کے بعد شہر اہل بیت قاری القصائد جناب غلام رضا جھنڈوی صاحب زینت ممبر ہوں گے بآواز بلند صلوات. التماس دعا بر حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق محمد و آل محمد، بحق علی و اولاد علی، بحق حسین و اولاد حسین. میرا اللہ 5/14 معصوم دا واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ بانیاں دا صف ماتم بچھایا حضور تے مقبول فرما. میرا مالک اس مجالس علماء و ذاکرین مومن مومنات جتنے بیٹھے انہاں کو تک موت نہ دے جے تک بھیڑ بھیرا دی نگری نہ دیکھیں. انہاں سارے کو سین دا زوار بنا. میرا مالک جو مومن بیمار نے کو شفا کاملہ عطا فرما. جنہاں لوگ میرے ذمہ انہاں دا بھائی بیمار ہے، جنہاں لوگ میرے ذمہ دعائیں لائن دعائیں مزور تا مقبول فرما. جتھا کو مومن بیمار شفا کاملہ عطا فرما. میرا مالک انہاں کو شام دا زوار بنا. یہ دعا منگویندا پہ محسن میرا مالک یہ دعا مزور تا مقبول فرما. بار بار میری یہ دعا انہاں کو سین دا زوار بنا. اللہم صلی اللہ. ایک صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے بعد شاعر آل محمد بڑی سین دا بہترین شاعر. میں نہیں چاہتا کہ وہ گرمی زیادہ دیر بہمن سیدوں کے دعائیہ مجلس سے اجازت. قاضی صاحب ناراض تھی پونا حاضری سالی لازمی ہے. سید شیر شاہ میرا نام ہے ذاکر